میں اکثریت کے خلاف لا الہ الا اللہ کو ہر موقع پر اتنا کہا کہ قوم نے ان کو پاگل کہا. ورنہ اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے مل جاتا، اگر ان کا کلمہ قوم کے کلمے سے جوڑ کھا جاتا، قوم کی کوئی لڑائی نبیوں سے نہیں تھی. قوم کی کوئی لڑائی نبیوں سے نہیں تھی. وہ عمل پر بھی راضی ہو جاتے، کہ ہاں ہم یہ عمل کر لیں گے. لیکن سارا مسئلہ ایمان کا تھا. میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ظاہر کے خلاف بولنا، ظاہر کے خلاف سننا، ظاہر کے خلاف سوچنا، ظاہر کے خلاف دیکھنا امت کے اندر اس دعوت کی محنت کے ذریعے عام نہ ہوگا، اس وقت تک ایمان کے بننے کی ابتدا بھی نہ ہوگی. ایمان کے بننے کی ابتدا بھی نہ ہوگی. ایمان صحابہ نے بنایا ہے دعوت سے. دعوت کا کیا مقصد ہے؟ دعوت کا مقصد یہ ہے ایک ایک امتی کے پاس جا کر اس کے ظاہری سبب کے خلاف اس کے مقابلے پر اپنے اسباب کو پیش کرو. خود اس یقین پر پیش کرو کہ میں اپنے یقین کو بدلنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. میرے دوستو بزرگوں، جب ظاہر کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے، شیطان قلب پر بیٹھ جاتا ہے. یوں کہتا ہے سننے والے سے، ہاں ایسا ہوا ہوگا، ممکن تو نہیں ہے. ہاں ایسا ہوا ہوگا، ممکن تو نہیں ہے. جب صحابہ کے نبیوں کے واقعات ظاہر کے خلاف سنے جاتے ہیں، شیطان دل پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے سننے والے سے کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے، چلو ہو گیا ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اگر شک کی بنیاد پر واقعات کو سنا گیا تو ایمان نہ بنے گا. جو کہیں کہ واقعات کو یقین کی بنیاد پر سن، اور سنتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہتا رہے بیان کے بعد کے درمیان، متکلم کے کلام کے درمیان کہ ہاں یہی حق ہے. اگر یہ کہتا رہا تو ایمان کی لہریں دلوں میں اٹھیں گی. ورنہ شیطان شک میں ڈالے رکھے گا کہ کہیں ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہو جائے. یہ ایمان صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، اور خود کہا تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا. بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان کو سیکھ لیا تو قرآن عملی طور پر ہماری زندگیوں میں آ گیا. اس لیے کہ تعلیم عمل کو کہتے ہیں، علم یقین کو کہتے ہیں. تعلیم عمل کو کہتے ہیں، علم یقین کو کہتے ہیں. صرف دماغ میں آ جانے کا نام علم نہیں ہے. کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے. بلکہ قرآن نے عالم یقین والوں کو کہا ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین سیکھ لیا تو اللہ کے اوامر پورے زندگیوں میں آ گئے. مدینہ کا اسلام مسلمانوں میں تقسیم نہیں تھا. یہ امانت دار، یہ دیندار، یہ دنیا دار، یہ سچا، یہ حاجی، یہ نمازی، یہ روزے دار نہیں. پورا اسلام ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا. کیونکہ اس کو حکم پر اللہ کا یقین چلا رہا ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین چلا رہا ہے، اللہ کے وعدوں کا خوف بچا رہا ہے. پورا اسلام ایک مسلمان میں. جب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت اسلام کیسے پھیلے، فرمایا کہ اسلام ہے کہاں؟ اسلام ہو تو پھیلے. میں کہا حضرت اتنے لوگ تو نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے لوگ حج کر رہے ہیں، اتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ فرما رہے اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تو اسلام لوگوں میں بکھرا ہوا ہے. کسی نے ایک عمل کو پکڑ لیا، اس کو اپنے مسلمان ہونے اور کامیاب ہونے کا دعویٰ ہے. سارا اسلام
مدینہ منورہ میں ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا، سارا اسلام مدینہ منورہ میں ایک مسلمان میں پایا جاتا تھا کہ اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے، اس کو ایمان کی قوت حکم پر چلا رہی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب یہ ایمان کامل ہوگا تب اسلام کامل ہوگا، جب یہ ایمان کامل ہوگا تو اسلام کامل ہوگا۔ ایسا اسلام کامل ہوگا کہ مسلمان گناہ کر کے بے چین ہوگا۔ آج مسلمان گناہ کر کے گناہوں پر جری ہے، گناہوں پر جری ہے۔ کہ گناہ پر جرأت کیوں ہے؟ گناہ پر جرأت اس لیے ہے کہ گناہ خوبیاں بن گئی ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ دل کی سیاہی ہے، یہ دل کی اصل ظلمت ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جاوے اور برائی کو برائی نہ سمجھا جاوے، بھلائی کو بھلائی نہ سمجھا جانا اور برائی کو برائی نہ سمجھا جانا، یہ دل کی اصل ظلمت ہے۔ کہ وہاں یہ تھا، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں یہ نہیں تھا کہ کیسے نفاذ ہو اسلام کا، کیسے نفاذ ہو شریعت کا، کیسے نفاذ ہو حدود کا، کیسے پکڑ کر لایا جائے مجرم کو۔ وہاں ایمان مجرم کو لا کے خود پیش کرتا تھا۔ زنا کیا ہے چھپ کر، چوری کی ہے چھپ کر، کسی نے نہیں دیکھا۔ زنا کرنے والا اپنے آپ کو لا کے خود پیش کر رہا ہے، زنیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا۔ آپ اس میں کہ میرے امتی پر میرا امتی رسوا نہ ہو۔ تو کیا جانے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس کو بتلاؤ زنا کیا ہے۔ زنیت یا رسول اللہ لعلک قبلتها لعلک غمزتها، شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، شاید تو نے چھوا ہو، شاید تو نے بوسہ لیا ہو، کیونکہ سنا ہوا تھا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، شاید ابھی اس کے فرج نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا زنیت یا رسول اللہ، آپ اعراض فرماویں، آپ چہرہ ادھر سے ادھر پھیرے، ادھر سے ادھر پھیرے۔ اس کو فکر اس بات کا ہے کہ یہاں پاک ہو گیا تو ہو گیا، یہاں پاک ہو گیا تو ہو گیا، کل اللہ کے یہاں بھی حاضری ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان، کہ چھپ کر جو گناہ کیا ہے اس کو لا کر سب کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چور چوری کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہا، میں نے اونٹ چرایا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تو نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا، نہیں میں نے چرایا ہے، دوسرے کا جان کر کھولا ہے۔ میرے دوستو، ایمان اس ایمان کو ایمان نہیں کہتے جس مومن کو گناہ کر کے یہ بھی خیال نہ ہو کہ میں گناہ کر کے گزر گیا ہوں، اس کو خدا کی قسم اسے ایمان نہیں کہتے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ وہ ایمان جو ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ قیامت تک آنے والوں کو ایمان صحابہ، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایمان صحابہ ہی نمونہ ہے۔ آمنو کما آمن الناس، مفسرین کا اتفاق ہے کہ ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ ایسا نہیں کہ آج کے ایمان والوں کی طرح ایمان لے آؤ۔ اس زمانے میں ایمان والا اپنے ایمان کو مشرکین کے مقابلے میں، اپنے عمل کو عمل نہ کرنے والوں کے مقابلے میں ناپ رہا ہے، اس پر مطمئن ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ اگر اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو وہاں سے اس کا مقابلہ وہاں سے کرے جہاں سے مقابلہ کرنے کا حکم ہے۔ اصحابی کالنجوم، عمل میں صحابہ نمونہ ہیں، عمل میں صحابہ نمونہ ہیں، ایمان میں صحابہ نمونہ ہیں۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں، ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر اتنا یقین جتنا یقین نبی کے نبی ہونے کا، صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں پر، ایک تو وہ خبریں جو آپ نے غیب کی دی ہیں، ایک وہ خبر جو دنیا میں اس وقت ظاہر کے خلاف ہے۔ آپ کی پیشین گوئیاں آج اگر پیشین گوئی کوئی کر دے، دنیا بھر کے ایمان والے، دنیا بھر کے مسلمان وہ یہ کہیں گے کہ اس نے جو کہا وہ ہوگا،
وہاں سارے فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے تعارف کے لیے ان تمام پیشین گوئیاں کرنے والوں کو ان کے دعووں میں جھوٹا کر کے دکھلاویں گے. ان کو ان کے دعووں میں جھوٹا کر کے دکھلاویں گے. کیوں؟ ان کے پاس اسباب وہ نہیں ہیں جن اسباب پر یہ قرآن سے اسباب ہلاکت اسباب ہدایت کو سمجھیں. اسباب ہلاکت سے اسباب ہدایت سے قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن یقین والوں کو نظر آئے گا، شک والوں کو نظر نہ آئے گا. یہ تو اپنی پیشین گوئیاں کریں گے ظاہر کے اعتبار سے. قرآن پیشین گوئی کر رہا ہے ظاہر کے خلاف. قرآن پیشین گوئی کرے گا ظاہر کے خلاف. یہ پیشین گوئی کریں گے ظاہر کے مطابق. اللہ رب العزت ظاہر کے مطابق فیصلے نہ فرماوے گا. وہ تو اللہ رب العزت قرآن میں جو کچھ ہونا تھا اور جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، وہ تمام کا تمام اللہ رب العزت لکھ چکے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلے قرآن پر اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ. کتاب پر ایمان لانا کیا ہے؟ کتاب پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ میں نے اس میں غیبت کے حرام ہونے کو حرام تسلیم کر لیا. میرے دوستوں بزرگوں، احکامات کا علم اور چیز ہے، احکامات پر عمل اور چیز ہے. علم کا تعلق جاننے سے ہے، یقین کا تعلق عمل سے ہے. علم کا تعلق جاننے سے ہے. صرف جاننا دین نہیں ہے، صرف جاننا دین نہیں ہے. عمل کا تعلق یقین سے ہے. حرام سے کلمے کا یقین بچاوے گا، حرام سے کلمے کا اخلاص بچاوے گا. یہ جان لینا کہ غیبت کرنا حرام ہے نہیں. غیبت کی حرمت کا علم نہیں روکے گا، بلکہ غیبت سے یقین روکے گا. غیبت کے حرام ہونے کا یقین روکے گا. غیبت سے غیبت کا علم نہ روکے گا. نماز کی فرضیت کا علم امت کی اکثریت کو ہے، لیکن اگر نمازیوں کی فیصد نکالی جائے تو اس فیصد میں اغلب وہ ملیں گے جن کی نماز نہیں ہے. سب سے کم وہ ملیں گے جن کی نماز ظاہر کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن شاید ڈھونڈے سے کوئی ایسا مل جائے جو اس یقین پر ہو کہ نماز سے میں اپنے مسائل کو براہ راست اسباب کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے خزانوں سے براہ راست حل کراؤں گا. ایسے شاید کوئی کہیں چھپا ہوا ہو تو مل جائے، ورنہ ظاہر کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں آتا. اپنے آپ کو پہلے عرض کروں کہ حاجت کے آتے ہی اگر نماز کا خیال نہ آیا تو واقعی نماز نہیں بنی. اگر حاجت کا خیال آتے ہی سب کا خیال آ گیا، اس سبب کی کامیابی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں بنی. امت عمل کر رہی ہے اسباب بنانے کے لیے. یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے کہ اسباب بنانے کے لیے اعمال ہو رہے ہوں. نہیں، بلکہ عمل وہ سبب ہے جو اسباب کے خلاف قدرت سے براہ راست کامیابی دلواوے گا. عمل وہ سبب ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں. عمل وہ سبب ہے جس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. میرے دوستوں بزرگوں، اس حرام سے بچنے کے لیے اس ایمان کی قوت کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ایک صحابی نے غیبت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ نے فرمایا تحذو بالقرآن. قرآن میں غیبت کو حرام کہہ دیا گیا، تم قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ یا رسول اللہ، میں تو قرآن پر ایمان لے آیا، قرآن پر ایمان لایا ہوں، مجھے اس کا یقین ہے کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے. آپ نے صاف فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جس آدمی کے عمل سے
جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، جس آدمی کے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ غیبت